رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے، آپ دیکھیے اس کے کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ پروردگار جب تو میرے لیے یہ خیر سمجھے کہ مجھے جینا چاہیے، مجھے زندہ رکھ۔ آپ کے پیش نظر ہو کہ مجھے اب دنیا سے رخصت ہونا چاہیے اور اسی میں میرے لیے خیر ہے، تو اس وقت مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ تو اللہ سے جو چیز مانگنی چاہیے وہ خیر ہے، یعنی یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ میں زیادہ دیر زندہ رہوں، یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ میں آج مر جاؤں، یعنی نہ مرنے کی تمنا کرنی چاہیے، نہ زیادہ دیر تک جینے کی تمنا کرنی چاہیے۔ جو تمنا کرنی چاہیے وہ ہے جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک جامع دعا میں سکھایا ہے ہمیں کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات، یعنی اللہ سے مغفرت مانگیے، اللہ سے معافی مانگیے، اللہ سے غیر معمولی تعلق کی آرزو اپنے اندر پیدا رکھیے، اور اس کے ساتھ یہ مانگیے کہ مجھے اللہ عافیت سے رکھے، یعنی بیماریوں سے، تکلیف سے، تنگ دستی سے، ان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور اس کے لیے حضور نے دعائیں سکھائی ہیں۔ زندگی اپنی ذات میں تو طے ہو گیا کہ ابدی ہے، یعنی وہ یہاں 10 دن میں ختم ہو گئی یا 70 سال میں ختم ہوئی یا 100 سال میں ختم ہوئی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو ایک موت، ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر، یہاں سے آپ کی آنکھیں بند ہوں گی، آپ دوسری دنیا میں آنکھ کھولیں گے۔ تو اس وجہ سے نہ زندگی کی دعائیں مانگنی چاہیے، نہ موت کی دعائیں مانگنی چاہیے، عافیت کی دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ کی رحمت کی دعائیں مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں میں عفو و درگزر کی دعائیں مانگنی چاہیے تاکہ ہم گناہوں سے بچیں، اگلی زندگی میں عافیت کے ساتھ داخل ہوں، اس دنیا میں بھی تکلیفوں سے، مصیبتوں سے نجات رہیں۔ ہم بہت کمزور انسان ہیں، اپنی احتیاجات کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے کرم نوازی کی دعا مانگنی چاہیے۔ اس کی کرم نوازی ہوگی تو وہ ظاہر ہے زندگی میں بھی ظہور پذیر ہو جائے گی اور بعد میں زندگی میں بھی ہمارے سامنے آ جائے گی۔